اللہ الرحمن الرحیم۔ پوری قوم کا جذبہ دیکھ کر لگتا ہے کہ ہماری عوام اور ہماری فوج اگر نکلے تو پوری دنیا کو فتح کر سکتی ہے۔ اور الحمدللہ جو ہمارے بچوں کے جذبات، ہماری خواتین کے جذبات، ہماری عوام کے جذبات ہیں اپنے وطن کی حفاظت کے لیے، وطن کے دفاع کے لیے، یقین کریں لگتا ہے کہ یہ اگر نکل پڑیں تو یہ کشمیر 2 دن کی بات بھی نہیں ہے۔ یہ ہم ہندوستان کو بتانا چاہتے ہیں، ہم مؤدب لوگ ہیں، مہذب لوگ ہیں، شائستہ لوگ ہیں، ہم ایٹمی طاقت ہیں، تم بھی ایٹمی طاقت ہو۔ سنجیدگی کا مظاہرہ کرو، کسی کے کندھوں پر کلاشنکوف رکھ کر مت چلاؤ۔ جو لوگ تمہیں آگے کر رہے ہیں یہ تمہیں تباہ ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ تم اپنے حالت کو دیکھو، گائے کا پیشاب پی کر تمہارا دماغ ہی الٹ ہو چکا ہے۔ جنگیں ایسی ہوتی ہیں کہ رات کی تاریکی کے اندر بچوں کو مار دیا جائے، خواتین کو مار دیا جائے۔ تو جنگ کے آداب سیکھو، ہماری فوج کے پاس اپنے فوجی بھیجو، وہ تمہیں ٹریننگ دیں، جہاز کیسے چلائے جاتے ہیں، جنگ کیسے کی جاتی ہے، گولی کیسے چلائی جاتی ہے، میزائل کیسے چلائے جاتے ہیں۔ تو یہ جو رویہ ہندوستان نے بنایا ہے یہ اس کی تباہی کا ہے۔ مودی عوام کو چاہیے کہ مودی کو سمجھائیں کہ مودی صاحب آپ کا وقت پورا ہو چکا ہے، آپ ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو علاقہ ہے یہ بڑا پرامن ہے، اب جن علاقوں میں آگ لگی ہوئی ہے وہ ان علاقوں کو بھی تباہ کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں نقصان تمہارا ہی ہوگا، کیونکہ ہمیں تو پتہ ہے ہم نے مرنا ہے اور ہم نے مر کر امر ہونا ہے، اور تم اپنے وطن کو نقصان پہنچا رہے ہو۔ لہذا ہم تمہیں یہ وارننگ دیتے ہیں کہ ذرا پیشاب گائے کا کم پیو، عقل کے ناخن لو، ہوش کے ناخن لو۔ تم کس سمجھ جا رہے ہو؟ تمہیں غلط مشورہ دیا جا رہا ہے، لوگوں نے تمہیں غلط ٹریک پہ چڑھا دیا ہے، اور تم ہماری 1 انچ زمین پر قبضہ نہیں کر سکتے، تم ہماری زمین کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکتے۔ اور تمہارے یہ جہاز یہ تو ہماری غلیلوں کی مار ہیں، ہم غلیلیں چلائیں نا غلیلیں، تو تمہارے جہاز ہم گرا سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہم اتنے ٹرینڈ لوگ ہیں کہ غلیلوں سے تمہارے جہاز گرا سکتے ہیں۔ تو ہمارے پاس الحمدللہ ہمارے جو میزائل ہیں تمہیں پتہ ہے کس طرح کے میزائل ہیں، تو کیوں اپنی تباہی کو دعوت دے رہے ہو، اپنے آپ کو لاکت میں ڈال رہے ہو؟ لہذا عقل کے ناخن لو۔ عوام کو چاہیے کہ مودی کو گریبان سے پکڑیں اور جوتے مار کے باہر نکالیں کہ تمہارا ٹائم پورا ہو چکا ہے، اب تمہارا دماغ گائے کا پیشاب پی کے الٹ ہو چکا ہے۔ تو سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جائے، جنگیں اس لیے طرح نہیں کی جاتی، جنگوں کی پہلے آداب سیکھو، وہ ٹریننگ کرو، جہاز کیسے چلائے جاتے ہیں، جنگ کے کیا آداب ہوتے ہیں، بچوں کو مارنا یہ جہاد ہے، یہ لڑائی ہے، یہ جنگ ہوتی ہے۔ جنگیں اس طرح نہیں ہوتی۔ دیکھو پاکستان نے کتنے تحمل کا مظاہرہ کیا، فوج کتنے تحمل مزاج ہماری فوج ہیں، ایک بیان دیکھو ہماری فوج کے آدمیوں کا، انتہائی تحمل مزاجی کا ہے۔ ہم فتنے باز نہیں ہیں، ہم اس علاقے کو آگ میں دھکیلنا نہیں چاہتے، لیکن اب چونکہ پہل تم نے کی ہے اب سمیٹنا ہم نے ہے، اختتام ہم نے کرنا ہے۔ تو اب بھی آپ کے لیے موقع ہے، ہوش کے ناخن لیں، اس خطے کو امن کا گہوارہ بننے دیں۔ جس طرح ہم چل رہے ہیں پڑوسیوں کی طرح، اچھے پڑوسیوں کی طرح، اس طرح ہمیں چلنے دیا جائے۔ اگر تم نے جرت کی تو یہ میزائل ہم نے کس لیے بنائے ہیں؟ تمہارا دماغ ٹھکانے لگانے کے لیے۔ تو دیکھیں ہماری عوام کا صبر دیکھیں، عوام نکلی ہوئی ہے کہ جناب ہمیں اشارہ تو کریں ہمیں، لیکن فوج نے کہتی ہے تحمل۔ ہم بڑے تحمل والے لوگ ہیں، صبر والے لوگ ہیں، صبر ہمارا ہتھیار ہے۔ ہم صبر سے ایک اشارہ چاہیے، یہ عوام دیکھنا، تم یہ عوام دیکھنا، ایک سیلاب یہ ویسے نکل پڑے گا اور یہ تمہارا کشمیر یہ سارا انشاءاللہ تعالیٰ نظر ہی نہیں آئے گا، اور تم اپنی طوطیاں چھوڑ کے بھاگو گے، اور تمہیں ہوش نہیں رہے گی، تم اپنی گائے اس کا پیشاب سب کچھ بھول جاؤ گے۔ تو ہوش کے ناخن لو، اس خطے کو امن کا گہوارہ بننے دو، ہمیں مت للکارو، ہم وہ نہیں ہیں۔ ہمارے اندر ابوبکر صدیق کا خون ہے، حضرت عمر کا خون ہے، عثمان کا خون ہے، علی مرتضیٰ کا خون ہے، حسن حسین کا خون ہے، احمد شاہ ابدالی کا خون ہے، ٹیپو سلطان کا خون ہمارے اندر ہے، حیدر کرار کا خون ہمارے اندر ہے۔ ہم ڈرنے والی قوم نہیں ہیں، ہم تو جان دینا فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو ہندوستان ہوش کے ناخن لے، ابھی موقع ہے ان کے لیے، ہوش کے ناخن لے، فوراً سوری کرے اور پوری دنیا کے سامنے معافی مانگے۔ نتے بچوں کو مار کر تم نے کہا ہم نے بڑی لڑائی کر دی جناب، پاکستان فتح کر لیا، تم میلی آنکھ سے دیکھتے ہیں ہمارے ملک کی طرف۔ ہم جاگ رہے ہیں، میں نے پہلے کہا تھا کہ ہم بیدار ہیں، جو قوم جاگ رہی ہو کوئی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور جو سو جائے اسے کوئی جگا نہیں سکتا۔ ہم انشاءاللہ جاگ رہے ہیں، ایک اشارے کے منتظر ہیں، فوج ہمیں اشارہ کرے گی، ہم تم یہ غلیلوں سے تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میزائل تو دور کی بات ہے، تم غلیلوں کی مار بھی نہیں ہو۔ تو مودی
ہوش کے ناخن لے، گائے کا پیشاب ذرا کم کرے تاکہ دماغ ٹھکانے لگے. جو گائے کا پیشاب کرنے سے عقل زائل ہو جاتی ہے. اب تمہاری عقل ہی زائل ہو چکی ہے کہ تم سوچو تم نے کیا کیا ہے، کدھر تم نے حملے کیے ہیں، تم نے کس سے مقابلہ کرنا ہے. وہ ہم سے مقابلہ کرو یار، بچوں سے مقابلہ کر رہے ہو، خواتین سے مقابلہ کر رہے ہو، تم غلط راستے پہ چل پڑے ہو. ہوش کے ناخن لو، یہ وارننگ ہے، اور تمہیں آخری وارننگ ہے مودی سرکار. اپنے ملک کو تباہی سے بچا لو. یہ تمہیں ملک نظر نہیں آئے گا. یہ عوام جو ہماری تیار ہے نا اس وقت، بالکل وہ شارے کے منتظر ہیں. پھر دیکھنا کیا بنے گا. تو ہوش کے